السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس وقت میں جب ہمارا دل غازہ کے لیے رو رہا ہے، جب ہم بہت تکلیف میں مبتلا ہیں اور ہم پریشان ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم سالہ سال سے ان لوگوں کو ریفیوجی کیمپس میں رہتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ ہم فلسطین کے لوگوں کو، ہم سیریا کے لوگوں کو، ہم یمن کے لوگوں کو، افغانستان کے لوگوں کو، عراق کے لوگوں کو برے حال میں دیکھ چکے ہیں، اور پھر ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ یہ ہیلپ لیسنس کی سچویشن ہم سب کے لیے ایک بہت مشکل سچویشن ہے، اور بہت ساری چیزیں اس وقت ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، مگر ذرا ان لوگوں کو دیکھیے۔ یہ کوئی اور نہیں، یہ ہمارے آس پاس رہنے والے لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارا کوڑا اٹھاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے لیے ہمارے گھروں کو صاف کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو صفائی نصف ایمان ہے پر یقین رکھنے والے ہم مسلمانوں کے آدھے ایمان کی تکمیل میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ مگر یہ کس حال میں رہتے ہیں، کس طرح کی جھگیوں میں، جھونپڑیوں میں ہم نے انہیں رہنے پر مجبور کیا ہوا ہے، اور ہم ان کو کتنی معمولی سی تنخواہ دیتے ہیں جس میں ان کا گزارا ہونا ہی دور کی بات ہے، تو دوسری طرف ترقی کرنا یا آگے بڑھنا اور اپنے حالات کو بہتر کرنے کے بارے میں سوچنا تو ان کے لیے ممکن ہی نہیں۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہمارے لیے صفائی نصف ایمان ہے، اور اس کے بعد یہ سوچئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین شروع کیسے ہوا تھا۔ شروع ہوا تھا غریبوں کی فکر سے، شروع ہوا تھا غریب کو اس کا حق دینے سے، شروع ہوا تھا نادار کی مدد کرنے سے، اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر ہم ویسٹ میں جائیں تو وہاں پہ اس طرح کی کوئی فیسلٹی مہیا نہیں ہے کہ آپ کا گاربیج اٹھانے کے لیے آپ کے گھر سے گاربیج کین تک آپ کے گاربیج کو ڈراپ کرنے کے لیے کوئی دوسرا انسان آئے گا، بلکہ آپ کو یہ کام خود کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر کوئی فیسلٹیز وہاں پہ ہیں بھی ڈومیسٹک ورکرز کے لیے، تو ان کی ویجز انہوں نے سیٹ کی ہوئی ہیں تاکہ ان کے رائٹس کو وہ پروٹیکٹ کر سکیں۔ اور ہم مسلمان جن کے دین میں اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان لوگوں کے بارے میں خیال کرنے کی شدید تلقین کی ہے، آج ہم ان کا بالکل بھی خیال نہیں کرتے۔ پلیز تھوڑا سا سوچ کے دیکھیے، یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ معمولی نہیں ہیں۔ اگر یہ لوگ اپنا کام نہ کریں تو ہمارے گھروں میں جتنی گندگی پھیلے اور اس گندگی سے جتنی بیماریاں پھیلیں گی، اس کا اندازہ ہم سب کر سکتے ہیں۔ ان بیماریوں کے علاج میں جتنا خرچہ ہمیں کرنا پڑے گا، اس کا اندازہ بھی ہم سب کر سکتے ہیں۔ تو پلیز ان کو ان کے فیئر ویجز دیجیے، ان کو ان کا جائز حق دیجیے، ان کا خیال کیجیے، تاکہ ان کو بھی آگے بڑھنے کا اور اپنی زندگی کو بہتر کرنے کا موقع مل سکے۔ ان کا جائز حق 100، 150، 200 روپے نہیں ہے، 1000 روپیہ دے دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے ہم لوگوں کے لیے، جہاں ہم اپنے گھروں میں رہ کے بہت ساری فیسلٹیز ایسی یوز کر رہے ہیں جن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جنک از اے پارٹ آف آور لائف، وہ نیڈڈ نہیں ہے، تو پھر ہم ان کو پیسے دیتے ہوئے یہ کیوں کہتے ہیں کہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، گزارا نہیں ہوتا، اس لیے ہم نہیں دے سکتے؟ میری یہ بات شاید کسی کو بامانی لگے، شاید کسی کو بالکل ہی بے معنی لگے، لیکن پلیز غور کیجیے اور سوچ کے دیکھیے، ہمارا دین انہی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع ہوا تھا، ہمارے دین کی بنیاد یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پہ عذاب کیوں آیا تھا؟ کیونکہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ ناپ تول میں کمی کا مطلب کیا ہے؟ جائز حق نہیں دینا۔ کسی سے جتنا معاوضہ لے رہے ہیں یا جتنا کام لے رہے ہیں، اس کے بدلے میں اس کو اتنا نہیں دے رہے، اور ہم یہی کر رہے ہیں۔ یہ چیزیں بظاہر جو بالکل معمولی لگتی ہیں اور جن پہ ہم آج غور نہیں کر رہے، یہی اکٹھی ہو کر کسی بھی قوم کے لیے تباہی کا سبب بن جاتی ہیں۔ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، اپنے ارد گرد دیکھیے، پلیز پے دیم ویل، پے دیم فیئر ویجز، ان کو ان کا جائز حق دیجیے، ان کو آگے بڑھنے کا موقع دیجیے، ورنہ کیا ہم اللہ کے آگے جواب دہ ہو سکیں گے کہ ان لوگوں کو اس حال میں ہم نے کیوں رکھا؟ آخر میں سورہ المطففین کی آیت سناؤں گی، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ پھر یہی یاد دلانا چاہوں گی کہ ناپ تول میں کمی سے مراد صرف وہ دکاندار نہیں جو کم تولتا ہے، بلکہ قرآن فل آف وزڈم ہے، حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ یہاں ناپ تول میں کمی سے مراد ہر وہ انسان ہے جو کسی سے
لیتا تو بہت زیادہ ہے مگر اس کے بدلے میں اس کو کم معاوضہ دیتا ہے، اجرت کم دیتا ہے یا بدلہ کم دیتا ہے۔ پلیز غور کیجئے، پلیز سوچئے، یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں قوموں کو تباہ کر دیتی ہیں۔ جزاک اللہ خیراً کثیراً۔